ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا جناب، پچھلی دفعہ 165 نمبر آیت کے اوپر میں نے عرض کیا تھا کہ اگلی دفعہ گفتگو کروں گا، اور چونکہ یہ آیت جو ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، 164 نمبر آیت، جو میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ میں اب نصف ثانی کے اندر 4 بڑے مضامین کے اوپر گفتگو ہوگی. ان میں سے پہلا مضمون ہوگا عبادات سے ریلیٹڈ، دوسرا مضمون احکام اور معاملات سے ریلیٹڈ، اور تیسرا جہاد بالمال، اور چوتھا جہاد بالنفس، اور اس کی بھی آخری شکل قتال، جو کہ اسلام کا سمم بونم ہے. ہائیسٹ گڈ آف اینی تھنگ از نون ایز سمم بونم. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں کسی بھی چیز کا جو سب سے ہائیسٹ گڈ ہوتا ہے اس کو سمم بونم کہتے ہیں. اسلام کا سمم بونم جو ہے وہ ہے قتال، کہ کوئی شخص اپنی جان بھی اپنے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ اسلام کا سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ، سب سے بڑا اچھائی یہ انسان کر سکتا ہے. تو یہ 4 مضامین میں پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سورۃ البقرہ کا نصف ثانی ہے، ان 4 مضامین کے اوپر آیات آئیں گی، اور پھر ان میں وقفے سے چند بڑے خوبصورت پھول آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سمجھے، کمپریہنسو آیات نازل فرمائی ہیں. ایک ایک آیت کے اندر پورا ایک ٹاپک کور کیا ہے. اس میں جو پہلا پھول آیا تھا وہ تھی سورۃ البقرہ کی 164 نمبر آیت. اس کو ذرا نکال لیں تاکہ اس کے ساتھ پھر اس کو ریلیٹ کریں گے. اس سے پچھلی آیت یہ پہلا پھول آیا تھا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں. اس آیت پہ میں پچھلی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج میں تھوڑا اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے اس سے سٹارٹ لے رہا ہوں. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور جو جہازوں کی اور کشتیوں کی گردش ہے سمندروں کے اندر، پانیوں کے اوپر، لوگوں کے فائدے کے لیے. کیونکہ اگر پانی کے اندر بوئنسی نہیں ہوگی، اچھال کی قوت جس کو ارشمیدس کہتا ہے، اس وقت تک کوئی چیز پانی پر تیر نہیں سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فزیکل لا ہے کہ اس نے پانی کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو اچھال کی قوت دے کے سپورٹ کر سکتا ہے. اگر پانی میں قوت اچھال نہ ہو تو جو بھی چیز جائے اس میں ڈوب جائے. تو یہ جو لوگوں کے نفع کے لیے جہاز چلتے ہیں جس کے ذریعے سی فوڈ لوگ حاصل کرتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور جو آسمان سے اللہ نے پانی نازل فرمایا اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کیا. جیسے زمین جو ہوتی ہے وہ بالکل خشک اور بنجر ہوتی ہے، اس کے اندر ہم بیج وغیرہ بو بھی دیں تب بھی فزیکلی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے. پانی اس میں ڈلتا ہے اور اس میں سے پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں جو پھیلا دیے ہیں مختلف قسم کے جانور، اس میں تمام جانور شامل ہیں، چاہے وہ چوپائے ہیں یا پرندے ہیں یا سمندروں میں رہنے والے جانور ہیں یا زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہیں،
حشرات الارض ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں گنوا رہا ہے کہ یہ نشانیاں کس لیے ہیں. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَسَحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ہواؤں کا بدلتے رہنا اور بادلوں کا زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہونا، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ کہ یہ تمام کے تمام جو فزیکل فینومینا ہو رہے ہیں، یہ تمام فزیکل فینومینا خود سے نہیں ہو رہے، بلکہ ان کے پیچھے کوئی ڈیوائن سورس ہے جو ان کو کنٹرول کر رہی ہے. دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ انڈے میں سے چوزا خود نکلتا ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو ہم چیلنج کرتے ہیں، سارے انٹلیکچوئلز کو، سارے سائنٹسٹ کو. میں ایک انڈا توڑ کر اس کا لیسدار مادہ رکھتا ہوں پلیٹ کے اندر، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے تمام اپنے انٹلیکچوئل ان پٹ دے لیں اور ساری کی ساری تدبیریں اور تمام سائنٹیفک ریسرچ کی روشنی میں کوشش کر بیٹھیں، اس لیسدار مادے سے چوزا بنا سکتی ہیں؟ کوئی بیوقوف بھی نہیں کہے گا ہاں. عقل مند تو بڑی دور کی بات ہے. کوئی کہے گا سوچا ہی نہیں جا سکتا اس مٹیریل سے چوزا بنانا. حالانکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے پہلے مٹیریل کوئی بنائے، خود بنائے مٹیریل چلو انڈے میں سے لے لیتے ہیں، اپنی عقل جوڑے اور چوزا بنا کے بتائے کوئی. تو بھائی جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جملے کے اوپر غور کریں. جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا، سب لوگ اپنا انٹلیکچوئل ان پٹ دے لیں، تمام کے تمام لوگ اپنی تمام ایفرٹ پٹ کر دیں ایک کام کو کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ کام نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی یہ بکواس کرے یہ خود بخود ہو رہا ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے. جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بال پوائنٹ کو دیکھ کر کوئی پاگل شخص بھی یہ نہیں کہے گا یہ خود بخود بنی ہے. وہ کہہ سکتا ہے؟ تو بھائیو ایک بال پوائنٹ خود بخود نہیں بنی، کسی کے بنانے سے بنی ہے. اس کے اندر پورا میکینیکل سسٹم ہے، جو پھر اندر سیاہی کا نظام ہے، پلاسٹک کی اس کی باڈی، یہ سب کچھ یہ ساری ایک ترتیب سے بنی ہے. یہ کسی کے بنانے سے بنی ہے. اس سے تو کئی کمپلیکس چیز جو ہے وہ انڈا ہے، اور روزانہ اربوں انڈوں میں سے چوزے نکل رہے ہیں. خود بخود نکل رہے ہیں؟ نہیں، کسی کے نکالنے سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں. زمین و آسمان کی پیدائش بھائیو، اس وقت ناسا کی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق اس کائنات کے اندر 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 ارب گلیکسیز، اور ایک گلیکسی ان میں سے ہماری گلیکسی ہے ملکی وے. اس کے اندر 300 ارب سورج ہیں، جن میں سے ایک سورج یہ ہے. اس جیسے 300 ارب سورج ہماری گلیکسی میں موجود ہیں، یہ ایک گلیکسی ہے. اور پھر اس طرح کی 300 ارب سورج والی گلیکسیز 250 ارب ہیں. انبلیویبل ڈیٹا ہے، یہ فیکٹوریل پرابلم ہے. جو میتھمیٹکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے فیکٹوریل پرابلم کیا ہوتا ہے. اتنا بڑا جو سسٹم ہے یہ تو زمین و آسمان کی پیدائش ہے. یہ بنی کیسے اس کو تو چھوڑ دیں، ہم تو اس کے فگرز کا اندازہ نہیں. اور یہ 300 ارب سورج جو ہماری اس گلیکسی میں موجود ہے، ان میں سے سب سے چھوٹا سورج یہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، جس میں ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے. تو بے وقوف ہوگا نا جو کہے گا یہ سورج خود بخود چل رہا ہے. بھائیو یہاں ہمارا سوئی گیس کا مسئلہ بنا ہے، ہمارا تو چولہا نہیں چل رہا، چولہا نہیں جلا سک رہے اپنا. 300 ارب سورج اس گلیکسی میں چل رہے ہیں، جن میں سب سے چھوٹا یہ ہے جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز کر رہا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. یہ جو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمائی کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والے تو سوچیں گے کہ اس دنیا کے اندر مور دین 2 ملین مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات صرف اس دنیا میں ہیں. گننا شروع کریں نا، اگر گھوڑا، گدھا، خچر، ٹھیک ہے جی، کوا، چیل، طوطا، اس طریقے سے گنے تو 20 لاکھ مخلوقات ہیں جو اس روئے پہ دریافت ہو چکی ہیں. یہ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینلز کے آپ کو فگرز بتا رہا ہوں، اپنے نہیں، جن لوگوں نے مار کھائی ہے اس فیلڈ میں. 20 لاکھ مخلوقات. پھر ہر یہ 20 لاکھ تو سپیشیز ہو گئی،
پھر ہر مخلوق جو ہے اس کی آگے تعداد اربوں کے اندر ہے. ایک دہی کے کپ کے اندر 6 ارب بیکٹیریاز ہوتے ہیں. مور دین دا ہیومن پاپولیشن آن دا فیس آف ارتھ. زمین پہ جتنے لوگ موجود ہیں اس سے زیادہ تعداد میں بیکٹیریا ایک دہی کے کپ کے اندر ہیں. تو باقی مخلوقات کا کیا بندہ اندازہ لگا. ملینز آف ویلز ہیں دنیا کے سمندروں کے اندر, اور ویل کی ایک وقت کی جو چھوٹی ویل کی خوراک ہے نا وہ 500 کلو گرام گوشت ہے. 35,000 کلو کی بھی ایک ویل ہے جو پیسیفک اوشن کے اندر ویلز موجود ہیں. ایک ویل کا وزن 35,000 کلو, 11 افریقن ہتھنیوں کے برابر وزن, اور اس طرح کی لاکھوں ویلز موجود ہیں اٹلانٹک کے اندر, پیسیفک اوشن کے اندر, بحر الکاہل میں, بحر اوکیانوس میں. یہ تمام کی تمام چیزیں خوراک بھی لے رہی ہیں, اور یہ لاکھوں سال سے اس روئے ارض پہ آباد ہیں. ان کی جو جنریشن چل رہی ہے وہ کسی خوراک کی وجہ سے چل رہی ہے. یہ ساری کی ساری جو نشانیاں ہیں, اس پہ میں نے پورا ایک لیکچر بھی دیا ہے. آپ یوٹیوب پہ لکھیں اسلام کی ڈکشنری تو 10 لیکچرز کھلیں گے. ان میں سے ایک لیکچر ہے اللہ کون ہے, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ. اس پہ 1.25 گھنٹے میں نے نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینلز کے فگر سے بتایا ہے کہ آج ان سائنٹسٹ نے بھی اس چیز کو بلیو کیا ہے کہ ایک سپریم بینگ, سپر نیچرل ایجنسی, ایک ڈیوائن سورس ہے جو تمام چیزوں کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہیں. تو اس جو کائنات کی جو نشانیاں ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ عقل والوں کے لیے نشانی موجود ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ تک پہنچیں. اور اس کا پھر ایونچوئل رزلٹ کیا ہوگا وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے جو آج میں نے شروع کرنی تھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, اور لوگوں میں سے ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ تعالی کے مد مقابل اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور جو ایمان والے لوگ ہیں, اشد حبا للہ, وہ شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں. ان کی جبلت میں, ان کی انسٹنکٹ میں اللہ کی محبت موجود ہے. اور واللہ کبھی انسان کبھی اکیلے میں بیٹھ کے صرف اپنے اوپر غور کرنا شروع کرے, اس کائنات کی تو بہت بڑے فگرز ہیں, وہ تو شاید سب لوگوں کو پتہ نہ چلے. انسان صرف اس کے اوپر غور کرنا شروع کرے کہ روزانہ 1,00,000 دفعہ جو میرا دل دھڑک رہا ہے یہ خود بخود دھڑک رہا ہے. یہ دل روزانہ 10,000 لیٹر خون میرے جسم میں پمپ کرتا ہے, یہ خود بخود کر رہا ہے. ہر بندے کے جسم میں 1,00,000 کلومیٹر نسوں کا جال بچھا ہوا ہے جن تک خون پہنچتا ہے, یہ خود بخود پہنچ رہا ہے. 2.5 چکر زمین کے بنتے ہیں 1,00,000 کلومیٹر ہر بندے کے جسم میں. میرے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس لیتے ہیں اور 23,000 دفعہ باہر نکالتے ہیں, یہ خود بخود ہو رہا ہے. میں تو 23 دفعہ خود سانس لوں نا یوں کر کے, خود لے کے نکالوں فزیکلی اپنی ایفرٹ پٹ کر کے, تو میں تو ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا. تو میری بے وقوفی اگر میں کہوں یہ خود بخود ہو رہا ہے. 12,000 دفعہ میری آنکھیں خود بخود جھپک رہی ہیں, نہیں, اس کو کوئی ڈیوائن سورس ہے جو کنٹرول کر رہی ہے. 25 دفعہ میرے گردے روزانہ ڈیلیسس کرتے ہیں, ایک ڈیلیسس کی قیمت 4,000 روپے مارکیٹ میں. 1,00,000 روپے کا کام میرے گردے روزانہ مفت کر رہے ہیں, یہ خود بخود ہو رہا ہے. ایک انسانی جسم کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں. کتنے؟ 100 ٹریلین. 1 ٹریلین از اکول ٹو 1000 بلین. 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے, اور 100,000 ارب خلیے ہر بندے کے جسم میں موجود ہیں جن تک آکسیجن روزانہ پہنچتی ہے. اگر ان تک آکسیجن نہ پہنچے یا ان کی ڈویژن ہی صرف کروموسوم کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو انسان کو کینسر ہو سکتا ہے. تو روزانہ 100,000 ارب خلیوں کا بیک وقت صحیح پرفارم کرنا یہ خود بخود ہو رہا ہے. اس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور سب ملک, یہ 30 ملک صرف درختوں سے پر ہوں, تو ان درختوں کے جتنے پتے بنیں گے نا اتنے انسان کے جسم میں خلیاں ہیں ایک بندے کے جسم میں. 30 انگلینڈ جیسے ملک صرف درختوں سے پر ہوں. واللہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا. اگر یہ ہو رہا ہے خود بخود تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انسان کے جسم کے 100 ٹریلین سیلز تک آکسیجن پہنچا کے بتائے. ہم تو گن بھی نہیں سکتے ان کو. یہ تو میں صرف سیلز بتا رہا ہوں. ایک سیل کے اندر کتنے ایٹمز ہوتے ہیں؟ ایک پانی کے چھوٹے قطرے کے اندر 1 ارب ایٹم
ایٹم ہوتے ہیں ایک پانی کے چھوٹے سے قطرے میں، 1 ارب. تو اب ایٹموں پہ اگر بات جائے تو کہاں تک جائے گی؟ یہ سارے کے سارے فگرز اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت دور میں اس دور کو بابرکت اس لیے کہتا ہوں کہ آج سائنس کی ترقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو سورہ حامیم السجدہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب زمین و آسمان میں اور ہم ان لوگوں کی جانوں میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے وہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ قرآن حق ہے. اور یہ کافروں کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ کافروں کو سنوریم آیاتنا فی الآفاق، اس سے پہلے کافروں کے ساتھ بات چل رہی، ان قریب ہم انہیں زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ لوگ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے، یہ کلام حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے. اور آج وہ چیخ اٹھے ہیں. 11 ستمبر 2001 کے بعد امریکہ میں روزانہ 400 بندہ مسلمان ہو رہا ہے، اور 11 ستمبر 2001 کے اس واقعے کے بعد جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور وہ امریکہ نے خود کروایا تھا، 34,000 امریکن صرف 9 مہینے میں مسلمان ہوئے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے. ان کے لیے انٹرسٹ کیا ہے ان چیزوں میں کہ یہ کتاب ان چیزوں سے بحث کرتی ہے جو 20ویں صدی کے اندر لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ کی وجہ سے دریافت ہوئی ہیں. اور 1400 سال پہلے جبکہ الیکٹرانک مائکروسکوپ بھی موجود نہیں تھی، جب ہبل کی ٹیلیسکوپ بھی موجود نہیں تھی، اتنی ٹائنیس ڈیٹیل تک زمین و آسمان کی نشانیاں اور ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے ایمبریولوجی کی فیلڈ کی ٹائنیس ڈیٹیل تک مینشن ہونا اس بک کے اندر، اور تقریباً 1000 کے قریب آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بحث کرتی ہیں جن میں سے کوئی آیت بھی غلط نہیں ثابت اسٹیبلش سائنس کے مطابق. تو وہ چیخ اٹھتے ہیں کہ یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. کیونکہ ایسا شخص جو 1400 سال پہلے ایسی باتیں کر گیا ہے جو آج سے 100 سال پہلے بھی کرنا ناممکن تھی، تو اس کا کوئی اور جواب نہیں ہے کہ کوئی ڈیوائن سورس ہے جو اس کو ٹیچ کر رہی ہے. الحمدللہ. تو اس کا انٹلیکچوئل رزلٹ کیا ہے ان چیزوں کا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے اس کا ایونچوئل رزلٹ. ان تمام چیزوں کے بعد انسان جب تفکر کرتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور اس کو میں جامعہ ترمذی کی حدیث سے بیان کروں. جامعہ ترمذی میں حسن لذاتہ ہی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کے سبب جو اس نے تمہیں نوازی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میری نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو یہ تمام نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت کریں. اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت کرتے ہیں. اب یہ جو اور ہستیاں ہیں ان میں نمبر 1 تو وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کو اپنا معبود ٹھہرا لیا. اسی طریقے سے نیک اولیاء اللہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوگوں کو دعوت دی، ان کی محبت میں غلو کر کے لوگوں نے ان کے بھی بت بنا کر اور ان ہستیوں کو بھی پوجنا شروع کر دیا. اور بدبختی کی بات یہ ہے کہ نبیوں کے ماننے والی امتوں میں بھی یہ خرابیاں پیدا ہوئی. عیسائی کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو برحق ماننے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں، اور وہ ایسی ایسی بات کرتے ہیں جو آج کا پڑھا لکھا بندہ ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتا. وہ پڑھے لکھے بندے کے دماغ میں بیٹھتی ہی نہیں وہ بات. تو نبیوں کے ماننے والی امتوں میں بھی ایسی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ اور ہستیاں. ہاں اللہ کے تابع لائی جائیں پھر ٹھیک ہے. ہم معاذ اللہ استغفر اللہ یہ نہیں کہتے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یا اولیاء اللہ کی ان کی توہین کی جائے. یہ تو بالکل خارجیت کا فتنہ ہے ان کی توہین کرنا، یا یہ کہنا کہ بڑے سے بڑا بزرگ ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے.
یہ ایسے کفری عقیدے ہمارے نہیں ہیں. قرآن اور سنت نے ہمیں یہی بتایا کہ ہم نے انبیاء کرام کی رسپیکٹ کرنی ہے. وجیہ فی الدنیا والآخرہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا, موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا عند اللہ وجیہا, اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں, ہم ان کی عزت کرنے والے ہیں. لیکن ان ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پہ نہ کھڑا کیا جائے. تو جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہیں ان لوگوں کو ایسا انداز میں سمجھانا چاہیے, نہ کہ ان ہستیوں کی گستاخی کرنا شروع کر دے بندہ. تو اس فرق کو سمجھیں. یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے انسان ہیں, ان کے بھی 2 ہاتھ تھے, ہمارے بھی 2 ہاتھ, ان کی بھی 2 آنکھیں, وہ ہماری طرح تھے, ٹھیک ہے, وہ انسانیت کی صفت کے اندر تو ہماری طرح تھے, لیکن اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ بتایا جائے وہ ہماری طرح نہیں بھی تھے. تیری آنکھ تو سامنے بوڑھا ہو جائے تو اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکتی. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران آنکھیں اٹھائیں تو جنت دیکھ لی, اور جنت میں بھی انگوروں کا گوشہ دیکھ لیا, اور اب توڑنے لگے آگے بڑھ کر. پھر واپس آئے, صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا تو فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دکھائی اور میں نے ارادہ کیا گوشہ توڑ لوں. یعنی ارادہ توڑنے کا مطلب ہے ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ جانا تھا, تبھی توڑنا ہے نا, خالی اشارے سے تو نہیں توڑنا. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وصال کے روزے رکھنے شروع کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وصال کے روزے رکھتے تھے, بغیر افطار کیے اگلا روزہ, پھر کنٹینیوس روزہ. تو صحابہ کرام نے جب 2-3 دن رکھے تو وہ تو بے ہوش ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے. کسی نے نہیں آگے گستاخی کی, قل انما انا بشر مثلکم. آج کا کوئی گستاخ ہوتا تو بکواس کر دیتا, قل انما انا بشر مثلکم. صحابہ کو یہ آیت نہیں تھی آتی, ایکم مثلی, کون ہے تم میں سے میری مثل. کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے بکواس کرنے کی, انما انا بشر مثلکم اس جگہ پر, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اپنی راتیں اپنے رب کے حضور گزارتا ہوں, مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں سے خوشبو آتی ہے, امام کعبہ کے پسینے میں سے تو بدبو آتی ہے, سیدنا ابوبکر صدیق کے پسینے میں سے بدبو آتی ہے. کون انسان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں, تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ انسانوں میں آئے تو ظاہر انسان ہی آئے گا پیغمبر. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ زمین میں اگر فرشتے آباد ہوتے ہم فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے. انسان ہے تو انسانوں کو نبی بنا کے بھیجا. لیکن جہاں مرتبے کی بات ہے, یہ اسپیشلٹی کی بات ہے, تو کوئی بندہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو یہ تصویر کے دونوں رخ بیان کرنے چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف لوگ بشریت کو سمجھتے ہیں گستاخی ہے, اور اس کی آڑ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کا عقیدہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک ایکسٹریم ہے پینڈولم کی. پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ بشریت ثابت کرتے ہوئے گستاخ رسول ہو جاتے ہیں, وہ دوسری طرف نکل جاتے ہیں. تو درمیان کی راہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے ہیں مگر اپنی طرح کا نہیں. انسان تھے وہ, لیکن ہماری طرح کے نہیں. ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوالٹیز ایسی رکھی تھی جو ہم میں سے کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو اس لیے کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جو ہستیوں کی بات ہو رہی ہے, اس کی آڑ میں یہ نہیں کہ توحید بیان کرتے ہوئے بندہ گستاخ کرے, گستاخی بیان کرے. تو اس کو ایک جملہ یاد کریں کہ توحید بیان کریں گے, توہین بیان نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. توحید بیان کریں گے, توہین بیان نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کے مقابلے پر انبیاء اور اولیاء نہیں ہے, وہ تو حزب اللہ ہے. ٹھیک ہے. حزب الشیطان جو ہے وہ ہے اللہ کے مقابلے پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے, یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, اور کاش یہ ظالم لوگ وہ وقت دیکھ لیں قیامت کا, کاش ان کو یہ وقت نظر آ جاتا تو ان کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو ان کو یہ بات کھل جائے گی, أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, کہ اصل میں جو بے شک قوت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ کے مقابلے پر ہستیوں کے علاوہ آج کے دور کا شرک, جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال نے سمجھا ہے, اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ورڈکٹ دی تھی اور لوگوں نے اس کو توڑ
توڑ موڑ کے پیش کیا. اور میں نے یہ کہا تھا کہ آج کے جو پرانے آج سے جو 200-300 سال پہلے کے مفسرین ہیں, جیسے آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں گے, اس میں آپ کو آج کے دور کے فتنے تو نہیں ملیں گے. مطلب جمہوریت کے بارے میں آپ کو ابن کثیر کی کوئی رائے نہیں ملے گی, وہ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ فتنہ ہے نہیں تھا. اسی طریقے سے حاضر و ناظر کا مسئلہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. یہ تو شاہ عبداللہ محدث دہلوی کی وجہ سے انڈیا پاکستان میں یہ مسئلہ شروع ہوا, جس کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں اپنا بزرگ بھی مانتے ہیں بدقسمتی سے. یہ تو انہوں نے یہ سب سے پہلا, احمد بریلوی صاحب تو بیچارے بعد میں آئے ہیں, انہوں نے تو اس کو نقل کیا حاضر و ناظر کے عقیدے کو. اصل جو ایکسیز ہے ورنہ وہ تو شاہ عبداللہ محدث دہلوی ہیں, 1052 ہجری میں فوت ہوئے. اچھا, تو آج کے دور کا یہ جو فتنہ تھا جمہوریت کا اور وطنیت کی محبت, جو کہ یہ ابھی یہ شروع کیا جی, سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے اسلام, اس کے بعد کوئی چیز. تو اس دور کے شرک کو ڈاکٹر اقبال نے سمجھا, اور میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ وہ اس آیت کے اندر آتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور وہ نیشنلزم کا فتنہ ہے جو ڈاکٹر اقبال نے شعر کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. کہ یہ آج کے جو تازہ خدا لوگوں نے گھڑے ہیں, ان میں وطنیت کی محبت, وطن کی محبت کو اس حد تک آگے لے جانا کہ اللہ اور رسول کی محبت پر بھی غالب کر دینا. اب مجھے بتائیں, صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, جو شخص یہ خواہش کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں احترام کے لیے, وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا کرتے تھے. تو ہم قومی ترانے میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ قنوت جو ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, قومی ترانے کے عدم میں کھڑا کروایا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر اقبال کو بات سمجھ آئی, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. مذہب کا کفن بن گیا یہ. تو میں نے یہ بات کی تھی کہ اس دور کے فتنوں کو اس دور میں اگر کسی بندے نے سمجھا ہے تو ہمیں اس سے وہ چیز لینی چاہیے. تو اس کو بگاڑ کے کسی نے پیش کیا جی, اس نے کہہ دیا ڈاکٹر اقبال کا مرتبہ جو ہے وہ حافظ ابن کثیر سے بھی زیادہ ہے. میں نے یہ بات نہیں کی. میں تو یہ بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ حافظ ابن کثیر کا مرتبہ ڈاکٹر اقبال سے زیادہ ہے, کیونکہ مرتبہ تو اللہ کے حضور ہے. ہم کس طرح کسی کا مرتبہ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ ہاں صحابہ تک بات ٹھیک ہے, صحابہ تابعین تبع تابعین, ان کی تعریف تو موجود ہے. بعد میں کس مرتبہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے, کس کا کم ہے, یہ تو اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. میں تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ حافظ ابن کثیر کا مرتبہ ڈاکٹر اقبال سے زیادہ ہے, یہ میں کہوں کہ ڈاکٹر اقبال کا مرتبہ ان سے زیادہ ہے. اللہ کو پتا ہے جی کس کا مرتبہ زیادہ ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے جس سے جو اچھی چیز لرن کی ہے وہ ہم اس کے ریفرنس سے کوٹ کریں گے. ان تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. اب یہ وہ ٹاپک ڈسکس ہونے لگا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اندھے بن کے اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں تو قیامت والے دن وہ بزرگ تو ان کے کام نہیں آئیں گے. جو گمراہ کن بزرگ ہیں, جو نیک بزرگ ہیں وہ تو کام آئیں گے. وہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شروع ہوگی اس کے بعد جو امت میں نیک لوگ ہیں وہ بھی اپنے فالوورز کی شفاعت کریں گے, فرشتے بھی شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے. تو یہ بات ہو رہی ہے بدکار لوگوں کی. نیک لوگ تو شفاعت کریں گے اپنے ماننے والوں کی. جو گمراہی کے پیشوا ہوں گے وہ اپنے فالوورز کے کوئی کام نہیں آئیں گے. مثلا غلام احمد قادیانی کچھ کام نہیں آ سکے گا قادیانیوں کے, وہ گمراہی کا پیشوا ہے نا, ایکسس آف ایول ہے وہ. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی تابعداری کی گئی ہوگی من الذین اتبعوا, ان لوگوں سے جو کہ اتباع کرنے والے ہیں. جو اتباع کرنے والے ہیں ان سے ان کے لیڈر ہی بھاگ جائیں گے, جی ہم تو آج آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتے. ورأوا العذاب, اور دیکھ لیں گے وہ عذاب. وتقطعت بهم الاسباب, اور ان کے سارے اسباب ٹوٹ جائیں گے. یہ تو دنیا کے اندر کوئی بدماشی سے کوئی ایک جو جاگیردار ہے وہ کسی بندے کو اٹھوا دے اور اس کو جیل میں ڈلوا دے, یہ دنیا کے اندر تو 2 نمبریاں چل سکتی ہیں, آخرت میں تو نہیں کسی کی یہ چلنی. تو ساری کے سارے ان کے اسباب بھی ختم ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ, اب یہ امپورٹنٹ بات ہے, اور کہیں گے جو تابعداری کرنے والی لوگ ہیں وہ اپنے لیڈروں سے کہیں گے, اپنے بزرگوں سے کہیں گے لو ان لنا کرۃ, کاش کہ ہمارا دنیا میں ذرا دوبارہ لوٹنا ہو جائے. پھر کیا ہوگا؟
فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی تم سے دنیا میں ایسا ہی بیزار ہوں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو. آج تم ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے نا، تو اگر ہم دنیا میں دوبارہ چلنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم تمہارے فالوورز نہیں بنیں گے، پھر ہم قرآن اور سنت کو ہی مانیں گے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کریں گے. دنیا کے اندر ہم تمہارے پیچھے لگ کر جو ہے وہ گمراہ ہوئے. اور یہ مضمون جا کر پھر اس کا جو ایپیکس آئے گا نا، جو میں کہتا ہوں کہ ہر ٹاپک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایپیکس نازل فرمایا ہے، اس کی چوٹی، اس کی چوٹی آئے گی جا کر پھر سورۃ الاحزاب کے اندر، آیت نمبر 66، 67 اور 68. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اس دن ان ظالموں کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں اور بزرگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بہکا دیا. اے ہمارے رب ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج. وہ یہ بات کریں گے. یہ جو آج کہتے ہیں نا بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں قرآن حدیث میں لکھا ہے اور یہ بزرگ غلط ہے، تو یہ ہونا کیا دن انہوں نے کہنا کہ اللہ ان بزرگوں کو دگنا عذاب دے، ان پہ بڑی لعنت بھیج، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. اور سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے 38 نمبر آیت میں، جب بھی کوئی امت دوزخ میں ڈالی جائے گی وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت بھیجے گی اور کہے گی ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اللہ ان کو ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے بزرگوں کے لیے بھی دگنا عذاب ہے، تمہارے لیے بھی دگنا عذاب ہے، کیونکہ تمہارے بزرگوں نے تمہیں گمراہ کیا، تم نے اپنے فالوورز کو گمراہ کیا. اور اس کی میں مثال اگر بیان کروں اس دور کے اندر تو یہ ہے کہ مرزا طاہر یہ کہے گا کہ غلام احمد قادیانی کو دگنا عذاب دے اللہ، میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا، تو اللہ فرمائے گا قادیانی کے لیے بھی دگنا ہے اور مرزا طاہر کے لیے بھی، کیونکہ اس نے بھی تو لوگوں کو پیچھے لگایا تھا. تو یہ چین چلتی ہے نا پوری گمراہی کی. تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اگر دوبارہ لوٹنا ہو تو ہم ایسے ہی بیزار ہوں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو، ہم بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات، یوں ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ایک پشیمانی کا اور حسرت کا سبب بنا کر ان کو دکھا دے گا. دنیا کے اندر بڑے بڑے انہوں نے سمجھا ہوگا ہم نے بہت بڑی این جی اوز چلائیں. آج یہ بھی ایک بیماری چلی ہوئی ہے نا، پیسہ حرام کا ہے اور این جی او کھول دیا، پیسہ حرام کا ہے اور کوئی ہاسپٹل کھول لیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان اعمال کا اللہ کے حضور کوئی اجر ہوگا. کوئی اجر نہیں. ایک طرف سے خون پسینے لوگوں کا جو ہے نچوڑ کے پیسہ اکٹھا کیا جائے اور حرام کا اور رشوت کا پیسہ اکٹھا کر کے کوئی مسجد بنوا دی جائے یا کوئی مدرسے بنا دیے جائیں. آپ دیکھ لیں ہمارا اس وقت جو صدر ہے کتنے پاکستان کے مدرسے یہ رن کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ اور اس کی کمائی کیا ہے وہ سب اوپن سیکرٹ ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، بلکہ انسانیت کا اجماع ہے اس کی کمائی حرام ہونے پہ. مسلمانوں کا نہیں، پوری انسانیت کا اجماع ہے. آپ ذرا اخباریں پڑھ کے دیکھ لیں دوسرے ملکوں کے بھی، آپ کو پتا چل جائے گا. تو اب وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے یہ مسجدیں بنا کر یا مدرسے بنا کر ان حرام کے پیسوں سے ہم نے مولوی پال کر تو ہم لوگوں جو قیامت والے دن جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، حلال کے ذریعے جو کمائی کی جائے گی اور حلال ذریعے پہ وہ خرچ کی جائے گی تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. تو ان کے اعمال حسرت بن جائیں گے، حسرات علیہم، ان کے لیے، وما ہم بخارجین من النار، اور یہ کسی صورت میں بھی پھر آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یعنی ان کے یہ اعمال ان کو قیامت والے دن چھڑا نہیں سکیں گے. ایک بندہ جو ہے وہ گانے گاتا ہے دنیا کے اندر اور حرام کی کمائی اس کے ذریعے کرتا ہے، لوگوں کو بے حیائی میں اور فساد میں مبتلا کر کے، اور اس حرام کے پیسے کے ساتھ کوئی ہاسپٹل بنوا دیتا ہے اور کہتا ہے جی غریب لوگوں کا علاج ہی ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں. ہاں دنیا میں اللہ اس کو اجر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، دنیا میں اجر ملے گا. دنیا میں اس کو کہیں گے لوگ کتنا سخی ہے یار، کتنا نیکی کا کام کیا، یہ اس کی تعریف ہے. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قاری کو لایا جائے گا، پھر اس کو اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی ٹاپک ہے میں ایڈریس کروں گا. وہ صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے ریاکاری کے لیے عمال کیے ہوں گے. تو جو ریاکاری کے لیے کہ لوگوں میں دھونس جمانے کے لیے عمال کیے ہوں گے تو ظاہر ہے اس کی اجر بھی پھر یہی ہے کہ لوگ اس کو نوبیل پرائز دیں. مدر ٹریسا کو نوبیل پرائز مل گیا نا، بس اس کو دنیا میں اجر مل گیا اس کے اعمال کا، آخرت میں کوئی اجر نہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص، یہ موبائل اپنا بند کر دیجیے، جو شخص دنیا کے اندر آیا اور اس نے اللہ کو پہچان لیا،
اب وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی ہستی کو شریک ٹھہرائے تو اس نے اللہ کو کیا پہچانا؟ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا اس نے اللہ کو اتنی بڑی گالی دی، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ اب چاہے وہ مدر ٹریسا ہو، اگر وہ جیزس کے لیے یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، کیتھولک تھی، یا گاڈ انکارنیٹ کا عقیدہ رکھتی ہے، تو اللہ کے لیے اس نے کیا کیا؟ جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں دنیا میں کہ ایک خاوند اپنی بیوی کا ہر جرم معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں معاف کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ منہ کالا کرے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جرم معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہی از جیلس گاڈ، جو تورات اور انجیل میں یہ چیز موجود ہے۔ اللہ جیلس گاڈ ہے، وہ اس چیز سے جلن فیل کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اتنی بڑی گالی ہے یہ تو، اسی لیے اللہ تعالیٰ غضب بھڑکتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ بے شک اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک معاف نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے، یہی بات تورات میں لکھی ہوئی ہے، یہی بات انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور یہی بات قرآن میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، جس میں پہلی کمانڈ یہ ہے کہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو پہلی بات یہ کی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آج بھی تورات اور انجیل میں جو 10 کمانڈمنٹس موجود ہیں ان میں پہلی کمانڈ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور کر رہے ہیں۔ مور دین 1.75 بلین کرسچنز، 2.25 ارب کرسچن دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، لیکن ان کی یہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کر کے ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی۔ ہمارا کام ہے کہ ان کو پیار کے ساتھ ایسا طریقے سے یہ بات کنوے کریں، ان کو تعویل کی غلطی لگ گئی ہوئی ہے۔ کیا ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ملک اور گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے کرسچن ہے کہ وہ کرسچنز کے ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں؟ ہم بھی اگر وہاں پیدا ہوتے تو ہم بھی کرسچن ہوتے، اور پھر ذرا یہ بات سوچیں کہ اگر ہم بائی برتھ کرسچن ہوتے تو پھر ہم یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم توحید والی امت ہیں؟ تو ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ ہمارا کمال تب ہے کہ جب ہم پورا انٹلیکٹ یوز کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جس نے دنیا میں یہ کام کر دیا اس نے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اگر میرا بندہ، کتاب الذکر چیپٹر میں اور جامعہ ترمذی میں بھی ہے، اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے گئے اور اس حال میں وہ پیش ہو کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے حساس معاملہ ہے شرک۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری میں کتاب الدعوات چیپٹر میں، صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے، میں قیامت والے دن اپنی اس دعا سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو۔ اور شرک کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں مین بھائی، 11ویں دینا کوئی شرک نہیں ہے، قبروں پہ جا کے چادر چڑھانا کوئی شرک نہیں ہے۔ اصل شرک دو چیزیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی، خاص اللہ کی عبادت، اور عبادت کی کیٹیگری میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوں۔ اب کوئی شخص 11ویں دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا ثواب پہنچے، اللہ کے نام کی نیاز ہے، تو ہم اس کو شرک تو نہیں کہہ سکتے، یہ زیادہ سے زیادہ کہیں گے یہ ثابت کوئی نہیں ہے، یہ دین کے اندر ایڈیشن ہے۔ اور میں الحمدللہ میں تو کمپیریٹو اسٹڈی کا بندہ ہوں، 32 سال میرے بھی بریلویت میں گزرے ہیں،
دنیا میں کوئی بریلوی نہیں جو یہ کہتا ہو کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز ہے. وہ مولوی جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بریلوی جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نام کی نیاز دیتے ہیں. وہ صرف فرقہ پرست مولوی اپنے فرقے کو چمکانے کے لیے بکواس کر رہا ہے. کوئی نہیں ایسا کہتا, کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کی نیاز ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا ثواب پہنچے. تو بھائیو یہ عقیدہ تو بہت بڑے بڑے بزرگ بھی مانتے ہیں. یہ عقیدہ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ تو شاہ اسماعیل دہلوی نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ خود کہتے ہیں میں اس چیز کا قائل ہوں, اگرچہ یہ صحیح دلیل سے چیز ثابت نہیں. تو ہم اس کو زیادہ زیادہ کہیں گے ان کی تعویل کی غلطی ہے, شرک نہیں ہے. اصل شرک کیا ہے؟ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور بزرگ کے نام کی قربانی دے یا اس کے نام کی نیاز تو کوئی نہیں بانٹتا. تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد جہاں تک ہے اس کانٹیکسٹ میں الحمدللہ یہ امت تاحال تو شرک سے محفوظ ہے. اس شرک جلی سے, وہ بڑا شرک جو کہ یہودیوں کے اندر اور عیسائیوں کے اندر آیا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا. اس امت میں کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, الحمدللہ کوئی نہیں کہتا. لیکن اس کا جو دوسرا پورشن ہے نا وہ ایاک نستعین, اس میں آ کے معاملہ ایمبیگوس ہوا ہے. اور غائب میں صرف ہم تجھے ہی مدد کے لیے پکارتے ہیں, یعنی دعا صرف اللہ ہی سے. ایاک نستعین اس سے مراد ظاہری اسباب نہیں ہے, کیونکہ ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اسباب اختیار کرنے ہیں, اسباب کی نفی نہیں ہے. لیکن غائب میں کسی ہستی کو پکارنا, اس سے دعا کرنا, جیسے یا علی مدد کہنا, یہ سیدنا علی کو غائب میں پکارنا ہے, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. صرف اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں, وہ بھی یا اللہ مدد کہہ کے نہیں, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث جو سنت سے ثابت ہے وہ والے الفاظ. یا اللہ مدد اردو تک تو ٹھیک ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت. تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا. تو اس میں ایک بات اکثر کی جاتی ہے, جی ہم حضرت علی کو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں. بھائی یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جھگڑا یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے. اللہ کو پکاریں گے اللہ تعالیٰ فرشتہ مدد کے لیے بھیجے. جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الوکالہ چیپٹر میں, کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے, اللہ اس کی مدد کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے, پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن فرشتے کو نہیں پکارنا, یہ نہیں کہنا فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سیدار ہے. اب فرشتوں کو پکار لیا تو یہ شرک ہو جائے گا. فرشتوں کو نہیں پکار سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے صلاۃ الاستسقاء جو ہے وہ ہمیں تجویز فرمائی اور تعلیم فرمائی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بارش والے فرشتے کو پکار لینا کہ فرشتے یہ بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. نہیں, اللہ کو پکارنا ہے, فرشتے کو نہیں پکارنا, سیدنا علی کو نہیں پکارنا. مدد کے لیے فرشتہ آئے, اللہ کسی جن کو بھیجے, اللہ ہوا چلائے, اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے ہماری مدد کر ہی رہا ہے, سورج کے ذریعے ہماری مدد کر رہا ہے. لیکن ہم کیا یا اللہ یا سورج مدد کہنا شروع کر دیں گے؟ سب سے بڑا مشکل کشا تو سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ موسم تبدیل ہوتے ہیں, سورج کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, سورج کی وجہ سے زندگی ہے, پودوں کو جانور کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ پورا کا پورا لائف سائیکل جو ہے یہ سورج کی وجہ سے چل رہا ہے. سورج اگر مر جائے, سورج ختم ہو جائے, زمین پہ کوئی بھی زندگی نہیں رہ سکتی. تو ہم کیا نعوذ باللہ من ذالک سورج کو پکارنا شروع کر دیں گے مدد کے لیے؟ ہم کہیں گے اللہ مدد کرتا ہے, سورج سبب ہے. تو اگر یہ آج ہمارے شیعہ بھائی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم حضرت علی کو نہیں پکاریں گے, ہم اللہ کو پکاریں گے ایاک نستعین کے تحت, تو بس بات جھگڑا ختم ہو جائے گا. مسئلہ صرف دعا کا ہے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو یہ میں نے ڈیٹیل سے عرض کیا تاکہ یہ باتیں کلیئر ہوں, اصل جھگڑا سمجھ آئے. یا ایھا الناس, اے انسانوں, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کھاؤ زمین میں سے وہ چیزیں جو کہ حلال ہیں اور پاکیزہ چیزیں ہیں. گندی چیزیں نہ کھاؤ, پاکیزہ اور حلال چیزیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور مت پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. شیطان کا راستہ نہیں کہا گیا, راستہ واحد میں جب آئے گا وہ ہدایت کا ہوگا. ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہدایت کے چار راستے نہیں ہو سکتے بھائی. یہ کہنا چاروں ہی حق پہ ہیں, یہ چاروں ادھر ہی جا رہے ہیں, حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی اور پانچواں جعفری. ان بزرگوں کو تو ہم مانتے ہیں, انہوں نے یہ فرقے نہیں بنائے, یہ بعد میں امت میں بنائے ہیں. یہ پانچوں ہی حق پہ ہیں. قرآن میں کہیں بھی صراط مستقیم یہ نہیں کہا گیا ایک سے زیادہ راستے ہیں, اس کو واحد سے سیگے سے کہا گیا.
اور ہمیشہ گمراہی کے راستوں کو جمع کے سیگے میں کہا گیا. یہاں بھی آپ دیکھ لیں شیطان کے جو خطوات ہیں, اس کی جو لکیریں ہیں, اس کے جو راستے ہیں, ان کی پیروی مت کرو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھو دشمنی بھی اس کی کھلی ہے, کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے, کھلی دشمنی ہے. لیکن اس میں اللہ نے ہمیں ایک فیور دی ہے کہ شیطان کا کوئی فزیکل ٹینجیبل ہمارے پہ اثر نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہاں سے چلتا ہے کہ جی میں جو ہوں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں تو راستے میں شیطان کھڑا ہو جائے اور کہ جی میں تمہیں مسیت ہی نہیں وڑن دینا. کبھی نہیں ایسا ہوگا, کبھی نہیں ایسا ہوگا. فزیکلی اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہاں انٹلیکچوئل ہوگا, دماغی طور پہ وہ کہے گا. تو دماغی طور پہ تو ہمیں مؤذن کی بھی آواز آ رہی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آ رہی ہے نا. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اذان شروع ہو اور آپ کے پاؤں خود بخود مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائیں, آپ روکنا بھی چاہیں تو نہ روکیں, ایسا بھی نہیں کبھی ہوگا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ, گمراہی کا راستہ واضح کر دیا, چاہو تو اس کو مانو چاہو تو اس کو مانو, تمہاری اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ فزیکلی کسی کو مجبور نہیں کرے گا, لیکن بتا ضرور دیا کہ شیطان کے جو راستے ہیں ان سے بچو. اور وہ آگے آ رہا ہے, وہ کون سا راستہ ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, وہ تو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم کرو برائی, جو الٹا راستہ ہے نا وہ تم اختیار کرو. والفحشاء, اور اس برائی میں بھی سب سے ٹاپ آف دا لسٹ چیز وہ ہے بے حیائی. یہ آیت شاید صحابہ اکرام علیہ رضوان پر اس طرح نہ کھل سکی ہو, ان پر یہ آزمائش نہیں آئی جو آج اس امت میں اس زمانے کے اندر آ چکی ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں تو عورتیں بھی پردہ کرتی تھی, گھروں سے باہر نکلتی نہیں تھی, اور کسی مسجد کے دہانے پر کسی چوک کے اندر 20 فٹ بائی 20 فٹ کا ٹیلی نار کا کوئی بےہودہ پوسٹر بھی نہیں تھا لگا ہوتا. لہذا صحابہ اکرام کی ازمائشیں اور چیزوں میں تو بہت ہوئی, اس معاملے میں ان کی ازمائش نہیں ہوئی اس طرح کی جس طرح ہماری ہے. ایک ازمائش میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں کہ ان کو جان کی اور مال کی قربانی دینی پڑی, لیکن جہاں تک آنکھوں کی حفاظت کا اور بے حیائی سے بچنے کا معاملہ ہے, ان کے لیے مواقع ہی کوئی نہیں تھے جو آج ہمارے لیے موجود ہیں, انٹرنیٹ کی شکل میں, موبائل کے فتنے کی شکل میں. اور کوئی چوک اور کوئی چوراہا اور کوئی دکان ایسی نہیں جہاں پر بےہودہ لڑکیوں کی تصویریں نہ لگی ہوں. ان فتنوں سے صحابہ کو تو نہیں گزرنا پڑا نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آج یہ چیز بالکل کھل کے سامنے آئی ہے کہ شیطان حکم دیتا ہے ہر برائی کا, جو برا کام ہے. اور میں نے یہ پہلے بھی یہاں پر عرض کیا تھا, جب کوئی شخص برائی کے راستے پہ چلتا ہے نا تو تمام راستے اس کے لیے پھر کھلتے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ شراب پینا شروع کرتا ہے نا, اس کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ہیروئن کی اور چرس کی پوڑیاں کہاں سے ملتی ہیں. پھر اس کو ساتھ یہ بھی تعارف ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ زنا کا اڈا کہاں پر ہے. اس کو تعارف در تعارف ہوتا چلا جاتا ہے برائی کے راستے سے. جو شخص نیکی کے راستے پہ چلنا شروع ہوتا ہے اس کے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے, نماز پڑھنا شروع کرتا ہے, اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا پھر وہ کہتا ہے یار قرآن میں نے سیکھنا ہے, پھر اس کو پتا چلتا ہے فلاں جگہ پہ درس قرآن ہوتا ہے, وہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے, پھر فلاں جگہ پہ وہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہر برائی پھر بندہ اڈاپٹ کرتا چلا جاتا ہے, اور اس میں سب سے بڑی چیز والفحشاء اور فحاشی اس دور کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے. اور آنکھ کی حفاظت ہوگی. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, دل بھی زنا کرتا ہے, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. زنا صرف اس فزیکل پوزیشن تک, وہ تو اس کا کلائمیکس ہے, اس کی ابتدا کیا ہے؟ آنکھ کی خرابی. تو آنکھوں کی حفاظت کا قرآن پاک میں سورۃ النور کے اندر بھی ڈیٹیل سے جا کے آئے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اور مومن عورتوں کو بھی کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یہ وجہ ہے کہ آج لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں. غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں ان میں سے 60% عورتیں ہیں جو اسلام قبول کر رہی ہیں, 40% مرد ہیں. کیونکہ عورتوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ جو اسلام حق دیتا ہے عورت کا, یہ عورت کی بہتری ہے کہ اس کو پردے کے اندر رکھا جائے. اور اس کی بڑی سمپل سی مثال ہے کہ اگر دو عورتیں اکٹھی چل رہی ہیں, ایک نے بےہودہ لباس پہنا ہوا ہے اور ایک نے پورا حجاب کیا ہوا ہے, اپنا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے اور برقعے میں ہے, کوئی لفنگا اگر وہاں پہ کھڑا ہے وہ کس عورت کو چھیڑے گا؟ جو بےہودہ لباس میں ہے, کیونکہ اس کے لیے موقع موجود ہے کہ تو خود اس نیت سے نکلی ہے, اور نکلتے بھی ہیں عورتیں اس نیت سے گھروں سے. تو یہ بے حیائی اور اس کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورتیں. تو عورتوں کو تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تو ان کو علیحدہ سے, میں عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اپنی کیٹیگری کے اندر
جو لوگ عورتوں اور مردوں کو برابر سمجھتے ہیں اتنی عقل ان کو بھی ہے، کبھی کرکٹ کا میچ عورتوں کا مردوں کے ساتھ نہیں کروائیں گے. کبھی وہ اس طرح کہ فٹ بال کا میچ ایک طرف جو ہے فٹ بال کے عورتیں، ان کو بھی پتا ہے کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے، مانتے تو ہے نا. ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، جو انسانیت کی عزت ہے اس میں مرد اور عورت برابر ہے، لیکن اپنی ڈیوٹیز میں برابر نہیں ہے. مرد کی اپنی ڈیوٹیز ہیں، عورت کی اپنی ڈیوٹیز ہیں. تو جو لوگ مرد عورت کے حقوق مساوی کی بات کرتے ہیں وہ بھی ٹیمیں انہوں نے علیحدہ ہی بنائی ہیں، عورتوں کو عورتوں کے ساتھ ہی، باکسنگ کا میچ بھی ہوتا ہے یا کشتی ہوتی ہے، عورتیں عورتوں سے ہی لڑتی ہیں، وہ بھی پتا ہے ان کو کہ مرد عورت برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت اس اعتبار سے دی ہے کہ وہ اس کو مینج کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو دنیا کے اندر بھائی جو کھلاتا پلاتا ہے اس کو ایک اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے. عورت اپنی گھر کی باؤنڈریز کے اندر ماں کے اعتبار سے اس کا درجہ زیادہ ہے، اور باپ کا جو رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اس کی اپنے اعتبار سے اور رسپانسبلٹیز ہیں. تو اپنی جگہ دونوں کا مقام برابر ہے، لیکن جب دونوں مل کر ایک خاندانی شکل اختیار کریں گے پھر ایک ادارے کا ایک ہی مینیجنگ ڈائریکٹر ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. کسی ملک کے دو وزیر اعظم ہوتے ہیں، دو صدر ہوتے ہیں، نائب صدر ہو سکتا ہے. تو گھر میں نائب صدر کی حیثیت سے بیوی ہوگی، صدر ایک ہی ہوگا، کیونکہ مینجمنٹ جب ہوگی تو پھر فائنل ڈیسیژن ایک بندے کے پاس ہی ہوگا. تو یہ عورتیں آج اس اعتبار سے عورتوں کی تعلیم بھی علیحدہ اداروں میں ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایسی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں میڈیکل کی جو بالکل علیحدہ سے ہیں، عورتوں کی تعلیم بالکل علیحدہ ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں عورتوں کی تعلیم میں، لیکن اس میں پھر یہ پابندیاں بھی ہونی چاہیے کہ عورتوں کو اس طریقے سے اجازت نہ ہو. آج کل تو میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کو، مردوں کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ موبائل فون کالجز کے اندر لے کے جائیں. موبائل کا کالجز میں اسٹوڈنٹس کا کیا کام ہے موبائل کے ساتھ؟ اور گھروں میں انٹرنیٹ لگے ہوئے ہیں اور ماں باپ بےچارے ان پڑھ ہیں، وہ کہتے ہیں ساڈا بچہ پورا دن کمپیوٹر تے ہی بیٹھا رہتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے، تو جو رزلٹ آنا تھا فیل، وہ پڑھتا تو نہیں رہتا. تو اس پہ بھی کوئی چیک ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. میں حیران ہوں چائنا کے اندر یوٹیوب پہ پابندی ہے، 1/5 آف ورلڈ چائنا میں رہ رہا ہے، یوٹیوب پہ پابندی ہے. تو اس طرح ہم ان سائٹس کو یہاں بلاک نہیں کر سکتے. آپ بتائیے پورنوگرافی کی جب سائٹس کے اوپر پاکستان کا پہلا نمبر آیا تو جناب وہ خبریں جناب چل رہی ہیں جی پاکستان کا اسلامی تشخص متاثر ہوا ہے. تو اسلامی تشخص آپ نے خود متاثر کیا نا. وہ کہتے ہیں رپورٹ کیوں چھاپی ہے؟ دیکھو ذرا ان کو کہہ رہے ہیں آپ نے رپورٹ کیوں چھاپی ہے، ہمیں کیوں بتایا کہ آپ لوگ ننگے ہیں. دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے اور پاکستان میں بھی فیصلہ آباد پہلے نمبر پہ ہے. اور وہاں یہ آپ چلے گئے فیصلہ آباد میں کاروباری لوگ ہیں، وہ مطلب ریڑے والے لوگ ہیں جن کو انگریزی کی ABC بھی نہیں آتی، وہ بھی نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں وہاں؟ گوگل پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری وہ سائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا یوز پازیٹو ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا انٹرنیٹ کی کمائی حرام ہے، لیکن اس کا یوز پازیٹو ہو. چھری ہے، اس کے ذریعے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، گوشت بھی کاٹ سکتے ہیں، حلال کر سکتے ہیں جانور کو، بندہ بھی حلال کر سکتے ہیں. تو بندہ تو نہ حلال کریں، اس کو یوز کریں پازیٹو سینس کے لیے. تو یہ بے حیائی کے اوپر میں نے اس لیے اس اعتبار سے گفتگو کی کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ آنکھ کی حفاظت ہوگی تو دل میں روحانیت اور تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہوگی. ادروائز بھائی جی آپ بے شک اپنی توحید صحیح کر لیں، ایک نہ ایک وقت آئے گا شرک کے اندر مبتلا ہوں گے اگر آپ تقویٰ اختیار نہیں کریں گے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی پر زور دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. سینمے میں موت نہ آ جائے، شراب پیتے میں موت نہ آ جائے، فرما برداری کے حال کے اندر موت ہے. تو ہر وقت فرما برداری کے اندر بندہ گزارے. تو ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ہی فائدہ ہے. ورنہ کوئی شخص اگر اپنی آنکھوں کو اس طرح آزادانہ چھوڑ دے گا، آپ اس کی ایک کیا چار کیا 1000 شادیاں بھی کروا دیں، اس بندے کو سیکچولی کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا تقوی ہے جو انسان کو روحانی سکون دیتا ہے. ورنہ اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. آج دیکھ لیں وہ بیرا روی کا شکار ہے معاشرہ یورپ کا اور امریکہ کا. ہم کہہ رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، وہ ترقی کن لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ ہماری وجہ سے کر رہے ہیں وہ ترقی. اب ناسا کے اندر دیکھیں 8 سے 8-10 سال پہلے 35 ڈائریکٹر جو تھے نا ناسا کے، ان میں سے 12 ڈائریکٹر پاکستان کے تھے، UT لاہور کے پڑے ہوئے. سارے یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی، بنگلہ دیش. ساری سافٹ ویئر کی جو مارکیٹ ہے ان لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے. کیوں؟ یہاں خاندانی نظام ٹوٹا نہیں ہے.
ان کے اپنے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. میرے اپنے 2 بھائی 7-8 سال سے انگلینڈ میں سیٹل ہیں, وہاں ان کا اپنا گھر بھی ہے, تو وہ تو بتاتے ہیں کیا صورتحال ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں وہ ہمارے لوگ ہی ایسے یہاں سے لوگ جاتے ہیں, ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں, ان کی اپنا تو سسٹم کولیپس کر گیا ہوا ہے سارا ان کے تو اسکولوں میں ہی جو ہے وہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے, وہ لوگ تو اوپر تک جا ہی نہیں سکتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں ان یونیورسٹیز کے اندر انڈین اور پاکستانی پروفیسر ہیں جو ان کو پڑھا رہے ہیں, اگر ان کے اپنے ہو تو پڑھائیں نا ان کو. تو سارے کا سارا سسٹم کولیپس ہو چکا ہوا ہے ان کا, وہ انہی چیزوں کی وجہ سے, اس بے حیائی کے دور کی وجہ سے. وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور وہ تمہیں پھر شیطان اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر وہ بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کنسپٹ رکھنا شروع کر دو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں صفات کا عقیدہ رکھنا شروع کر دو بغیر علم کے. جیسے لوگوں نے بغیر علم کے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ جی دیکھیں جی ماں بھی تو اپنے بچے کو نہیں آگ میں جلا سکتی, تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے کو جلائے گا. اب اس طریقے سے اینالوجیز بنانا شروع کر دیں اگر ہم, تو پھر میں کہوں گے قرآن میں حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہیے. تو اینالوجیز تو نہیں بنانی, باؤنڈریز لمٹس دیکھنی ہے ہم نے, اپنی عقل نہیں استعمال کرنی. اپنی عقل استعمال کریں گے وہی کے اندر اندر. جب وہی کو سپیریئر مان لیا, ہاں جب تک آپ نے وہی قبول نہیں کی اس وقت آپ کو اختیار ہے آپ دین نہ قبول کریں. لا اکراہ فی الدین, دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے اندر آ جائے تو وہ بدماشیاں کرتا پھرے. مثال کے طور پر آپ نے اگر پولیس میں بھرتی ہونا ہے تو آپ کو کوئی زبردستی کہتا ہو پولیس میں بھرتی ہو, کہتا ہے کوئی؟ آپ میرٹ سے ون کرتے ہیں پھر پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں, اور آپ پولیس میں بھرتی ہو جائیں, آپ کہیں جی لا اکراہ فی الدین, میں پولیس کی وردی نہیں پہنوں گا, وہ کہیں گے جی چلو دفعہ ہو یہاں سے, کہیں گے نا. وہ کہیں گے لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے کوئی کراہت نہیں کسی پہ کہ زبردستی ہے, لیکن جو بندہ ایک پولیس کے ادارے میں آ گیا اب وہ اس کے لاز کو فالو کرنا اس پہ ضروری ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ ہم کسی کرسچن کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے, لیکن ایک بندہ مسلمان ہو گیا خود, پیدائشی مسلمان کی نہیں میں بات کر رہا ہوں, جو خود اپنے انٹلیکٹ سے مسلمان ہوا, تو اس کو پہلے بتایا جائے گا بھی مسلمان ہونا ہے تو یہ چیز غور کر لو کہ جو اسلام سے پھرے گا پھر اس کی سزا قتل مرتد ہوگی, اس کو قتل کیا جائے گا. تمہاری مرضی بے شک نہ ہو اسلام میں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آؤ گے تو یہ باؤنڈریز ہیں. جس طرح آپ کے آئین میں محمد علی جناح کی توہین کی سزا قتل ہے, اور آج لوگ بکواس کر رہے ہیں گستاخ رسول کی سزا قتل کیوں نہیں ہے, تو کسی بھی انٹلیکچوئل نے یہ بکواس کی ہے آج تک کہ پاکستان کے جھنڈے کی توہین پہ سزا قتل ہے, محمد علی جناح کی توہین پر جو سزا قتل ہے یہ سزا ختم کرو. اگر تمہیں اپنے دنیا دار لوگوں کا اتنا پاس ہے کہ تم ان کی قدر کرتے ہو کہ ان کی کوئی توہین کرے گا تو اس کو ہم قتل کریں گے, تو ایک شخص جو کہ 1.25 ارب لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے, دنیا میں 1.25 ارب لوگ اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر اس سے محبت کرتے ہیں, اس کے بارے میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ سر عام ان کی گستاخیاں ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے دنیا کے اندر. اور یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں ٹالریٹ کرنا چاہیے, ان سے پوچھو کہ میں میڈیا میں کھڑا ہو کر صدر پاکستان کو ماں بہن کی گالی دوں تو مجھے معاف کر دے گا؟ جس نے بش کو جوتا مارا تھا اس کو معاف کر دیا گیا, کتنی اذیتیں اس کو دی جا رہی ہیں, کیا ہو گیا؟ آزادی ہے نہ رائے کی, اس نے مار دیا جوتا تو کیا ہوا؟ کہیں گے نہیں 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 نہیں, ہاں صرف نبیوں کی توہین کرو وہ آزادی ہے رائے کی, ہماری توہین کوئی نہ کرے, یہ دوغلی پالیسی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی منطق پہ آگے بات کرے, لاجک پہ کرے, دلائل پہ, جذباتیت پہ بات نہ کریں. ہم اس کو اس کے دلائل پر قائل کریں گے کہ یہ 2 نمبری والے قانون نہ ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ گستاخ رسول کا قانون اس کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر کسی پہ خام خواہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے اس کو پکڑ کے جو ہے وہ پھانسی چڑھوا دے یا اس کو گولی مار دے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ یہاں پر پڑھا, جو سنا, اس میں جو حق بات ہے وہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلط بات ہوئی تو ہمارے ذہنوں سے معاف کر دے. محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.